حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم باب شروع کرنے لگے ہیں اس باب کا نام ہے باب استفعال. اب اس باب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں زائد حروف کی تعداد 2 ہی ہے یا بڑھتی ہے. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس باب کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے, علامت مضارع بھی زبر والی ہے اور عین کلمہ بھی زیر والا ہے. تو باب استفعال ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. استفعال استفعال اس میں فا عین لام مادے کے حروف اگر پھینکے جائیں ان حروف کی جگہ پر تو سب سے پہلا لفظ جو ذہن میں آتا ہے اس وزن پر اردو زبان میں استعمال ہونے والا وہ ہے استغفار. ٹھیک ہے, استغفار. غین فا را آپ کو بالکل یہاں پر ملے گا, غین فا اور را. استغفار. استقبال استکبار. استدراج استخلاف. یعنی یہ بڑی گاڑی قسم کی آپ دیکھیں گے کہ اردو اب شروع ہو جاتی ہے. آخری باب ہے اس میں اور اپنے ذہن پر زور دیں. یہ آپ کے جو لکھے ہوئے ہیں استحصال استحکام ماشاءاللہ استعمال. یعنی وہ جو الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں تمام الفاظ میں سے اکثر آپ کہہ لیں کہ الفاظ کے معنی آپ کے علم میں ہے. تو ہمارا باب استفعال ہے. اس باب کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ آتا ہے نیکسٹ اسٹیپ اس کی طرف آتے ہیں, اور یہاں پر ہمیں زائد حروف کی تعداد کا پتہ چلے گا ماضی کے پہلے صیغے میں. اس باب کا ماضی جو ہے وہ استفعلا 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 استفعلوا استفعلت استفعلتا استفعلنا استفعلتا استفعلتما استفعلتم استفعلتی استفعلتما استفعلتن استفعلتو استفعلنا. مضارع استعمال ہوتا ہے اس کا یستفعلو یستفعلو تستفعلو تستفعلو استفعلو نستفعلو یستفعلانی تستفعلانی 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 یستفعلونا یستفعلنا تستفعلونا تستفعلنا تستفعلینا. باب استفعال ماضی مضارع اور مصدر اسی وزن پہ استفعالن. اب فا عین لام میں خالی کرتا ہوں ڈائی نکالنے کے لیے. تو ماضی کی صیغے میں آپ کو زائد حروف جو ہے وہ نظر آ گئے. کتنے؟ 3. تو یہ ان 8 باب میں ہمارا پہلا باب آیا ہے, آخری باب ہے, اور حروف کی تعداد بھی زائد حروف کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ بڑی آسانی سے آپ باب پہچان لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو حمزہ سین اور تا تینوں ساتھ ہی ملیں گے. وہ مادے کے جو حروف ہیں وہ بالکل اینڈ پر ہے. تو 3 حروف حمزہ سین اور تا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حمزہ اس باب کا بھی حمزۃ الوصل ہے. ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور مضارع میں بھی فا عین لام خالی کر کے ہم ڈائی تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں مختلف مادے پھینکیں. نیکسٹ اسٹیپ اس باب کی خصوصیت کیا ہے. اس باب کی جو خصوصیت ہے زیادہ تر اس باب میں طلب کرنے کا, چاہنے کا مفہوم موجود ہوتا ہے. ٹھیک, مثلا غین فارا آپ کو پتا ہے مادہ غفر یغفر ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں بخش دینا, غفر یغفر. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے. غفر یغفر بخش دینا. اب یہی مادہ جب آپ کا باب استفعال میں آئے گا استغفرہ, اور مضارع یستغفرو استغفارن.
استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ بخشش مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. تو اس میں جس فعل کا ذکر ہو اس کو طلب کرنے کا مفہوم آپ کو زیادہ تر ملے گا. استغفر یستغفر استغفارن. گردان کر لیں ایک مادے سے. استغفر استغفرا استغفرو استغفرت استغفرتا استغفرنا استغفرتا استغفرتما استغفرتم استغفرتی استغفرتما استغفرتن استغفرتو استغفرنا. یستغفرو تستغفرو تستغفرو استغفرو نستغفرو. یستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی. یستغفرونا یستغفرنا تستغفرونا تستغفرنا تستغفرینا. تو باب استفعال میں استغفر یستغفرو، میں استغفار کرتا ہوں، اس کی کیا عربی ہوگی؟ استغفر. یعنی کرتا ہوں، مضارع آپ کو پتہ چلے گا واحد متکلم کا صیغہ، تو استغفرو. اب جو واحد متکلم کے صیغے میں یہ حمزہ ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس میں ماضی میں جو آپ کو حمزہ ملے گا وہ حمزۃ الوصل ہے. کہ آپ اس کو اور میں استغفار کرتا ہوں ہو پیچھے تو واستغفرو ہی ہوگا، یہ ساتھ نہیں ملے گا. استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں. اب بخشش کس سے مانگی جائے گی؟ گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. تو میں اللہ سے، اردو پریپوزیشن سے، عربی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں تو استغفر اللہ. ہاں یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ اکثر استغفار کرتے ہیں اور سید الاستغفار بھی نبی کے رسول نے بیان فرمایا، بڑا خوبصورت ہے وہ. موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھی کریں گے. تو استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. مادہ ہے میرے پاس کاف بارہ. استکبرا یستکبرو. استکبرا یستکبرو استکبارن. بڑائی چاہنا، بڑا بننا چاہنا، ہونا بڑا بننا چاہے کوئی تو اسے کہتے ہیں استکبار، یعنی تکبر کرنا کے پھر معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. استکبرا استکبرا استکبرو استکبرت استکبرتا استکبرنا استکبرتا استکبرتما استکبرتم استکبرتی استکبرتما استکبرتن استکبرتو استکبرنا. یستکبرو تستکبرو تستکبرو استکبرو نستکبرو. یستکبرانی تستکبرانی تستکبرانی تستکبرانی. یستکبرونا یستکبرنا تستکبرونا تستکبرنا تستکبرینا. اس نے بڑا بننا چاہا، استکبرا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. اور تکبر کیا، بڑا بننا چاہا. اب ماضی کا صیغہ ہے تو پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ دیتے ہیں وستکبرا، اور اس نے بڑا بننا چاہا. ٹھیک ہے، تو یہ خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کے معنی کیا ہے اور حمزۃ الاصل وہ کیا ہے، ان دونوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا. الذین یستکبرون عن عبادتی. یستکبرون تکبر کرنا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور یہاں پر عبادت سے مراد جو ہے دعا مفسرین نے لیا، تو ان کے بارے میں بھی وعید ہے اس آیت میں. مادہ ہے میرے پاس طا عین میم. طا عین میم. استطعم یستطعم. طا عین میم ثلاثی مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کھانا. طعام اس سے لفظ نکلا ہے، کھانا. باب فعال میں آتا ہے مادہ اطعم یطعم اطعامن، تو کھلانا. باب استفعال میں جب یہ مادہ آئے گا تو کیا مفہوم ہوگا؟ کھانا مانگنا. ٹھیک ہے، کھانا طلب کرنا، کھانا چاہنا. قدان آپ انشاءاللہ تعالی کر لیں گے اب، کیونکہ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی تو قنوت بھی مکمل کرنی ہے. تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟
ان دونوں نے سیغہ پہلے پہچانے کون سا ہے؟ ان دونوں نے کھانا طلب کیا، فعل پہلے پہچان لیا آپ نے، ماضی ہے، اور مثنیٰ کا، غائب کا، مذکر کا سیغہ ہے. جب جینڈر مینشن نہیں ہے تو مذکر آپ ٹریٹ کریں گے، کیونکہ ان دونوں نے کھانا طلب کیا سے مراد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب جینڈر مینشن نہ ہو تو آپ نے مذکر سمجھنا ہے. اس تطعما، اس تطعما. اب ظاہر بات ہے کسی سے کھانا طلب کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس تطعما اہلہا، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے تو کسی مؤنث اسم کی طرف جاری ہوگی. اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو، ٹھیک. تو اس کے رہنے والوں سے. اب ہا کی ضمیر بستی کی طرف اگر جائے تو سورۃ الکہف میں الفاظ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ان کے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ دیوار جو انہوں نے سیدھی کر دی تھی تو اس میں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر اس وقت ان بستی والوں سے جو ہے کھانا طلب کیا تھا، استطعما اہلہا، لیکن انہوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا. اس پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے تیسرا سوال پوچھ لیا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر اجرت طلب کرتے تھے. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 3 سوال جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، جو تم نے سوال کیے تھے اور صبر نہیں کر سکے تھے. عین جیم لام. اب میں سیدھا لکھوں گا ڈائریکٹ، بار بار یہ وقت جو ہے اس میں بھی بچے گا. عین جیم لام استعجلا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ فا عین لام جو ہے وہ اینڈ پہ ہی آ گئے. استعجلا، استعجلا یستعجلو. اجرت لفظ نکلا ہے جلدی کرنا. اب باب استفعال میں آئے گا تو جلدی طلب کرنا، ٹھیک ہے، جلدی مچانا جسے ہم کہتے ہیں. گردان استعجلا استعجلو سے ہو جائے گی. جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے، جمع مذکر غائب مضارع، فعل مضارع میں آئے یستعجلو، اور جمع مذکر غائب یستعجلون. جلدی مانگنا، وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے. یستعجلون کا. اب ظاہر بات ہے کسی چیز کو جلدی مانگا جائے گا، جو چیز جس کے لیے جلدی مچائی جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں. یستعجلون کا بالعذاب. صحیح افعال پریکٹس کر لیے، غیر صحیح افعال کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا مادہ ہے میرے پاس ہا زا حمزہ، یعنی محموز اور محموز اللام کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہا زا حمزہ استہزا یستہزئ، استہزا یستہزئ، استہزاء، استہزاء کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹھا اڑانا کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر حمزہ کی کرسی میں نے نہیں لکھی، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہوگی، وہ یا کرسی ہوگی، کیونکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے. استہزاء یستہزئ اور یہاں پر الف آ جائے گا، ٹھیک ہے. استہزاء یستہزئ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پریپوزیشن لازمی اس کے ساتھ با کی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تم سب مذاق کرتے ہو، کیا عربی ہوگی؟ آسان آسان سیکھے میں پریکٹس کراتا ہوں آپ سے. تم سب مذاق کرتے ہو، تستہزئون، ٹھیک ہے، تستہزئون. یہی میں چاہوں گا آپ سے کہ اس باب کا مجہول جو ہے وہ بھی ساتھ پریکٹس کر لیں، اینڈ پہ شاید وقت نہ ملے ہمیں. تو ماضی مجہول اور مضارع مجہول اسی مادے کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی، سٹیپس فالو کریں. تو میرے پاس جو لفظ ہے وہ ہے استہزاء. ماضی
مجہول بناتے ہیں سٹیپس کیا ہیں؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے، اور باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دینی ہے. اس تہزیہ، یہاں پھر اب حمزہ کی کرسی جو یا آ جائے گی، پیچھے زیر آ گیا. استہزاء، اس نے مذاق کیا، اس نے مذاق اڑایا. استہزیہ، اس کا مذاق اڑایا گیا. رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اب دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی وہ افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جب وہ مجہول استعمال ہوں گے تو ان کا جو نائب الفاعل ہے وہ بھی اسی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. استہزئ برسل، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، ظاہر بات ہے آپ سے جو تکلیف پہنچتی ہوگی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. حمزۃ الوصلی ہے، اس سے پہلے لقد لگا دیں تو لقد دال ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے اور حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ جائے گا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مجہول صیغہ آ گیا. پریپوزیشن دیکھ لیں وہ موجود ہے. اگر نائب الفاعل آپ ظاہر کریں گے تو وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو. مضارع کو بھی ساتھ ہی کر لیں اسی مادے کو لیتے ہوئے. صیغہ میرے پاس یستہزئ. ہاں جی، مضارع کے سٹیپس کے ہیں. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو زبر دے دینی ہے، اور علامت مضارع کو پیش میں چینج کر دینا ہے، باقی کو ویسے ہی رہ دینا. یستہزئ، یستہزئ یہ مضارع مجہول ہو گیا. اذا سمعتم، ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، جب تم سنو. اذا سمعتم آیات اللہ، اللہ کی آیات کو. یکفر بہا، کفر یکفر انکار کرنا، یہ بھی با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یکفر بہا مجہول استعمال ہوا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کچھ لوگ ہی مذاق اڑا رہے ہوں گے، تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو. حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں کسی فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی بات پہ. اگر تم پھر بھی بیٹھے رہے تو انکم اذم مثلہم، تم انہی کی مانند ہو. یعنی کہ تم روک نہیں سکتے انہیں، تو یہ تو کر سکتے ہو کہ ان میں سے اٹھ جاؤ. وہاں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں یستہزئ، مجہول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی دونوں ایگزامپل ایک مادے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہاں جی، محموز ہو گیا. مضاف کی طرف آ جائیں. میرے پاس مادہ ہے قاف رارا، استقرارا، یستقررو. دو راہ آ گئے، مرج چانسز ہیں. کہاں سے دیکھنا ہے آپ نے؟ دوسرے راہ کو حرکت والا ہے تو مرج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پچھلے والے کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اب اس کے لیے چانسز ہیں اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی جائے. تو پیچھے ٹرانسفر کر کے کیا بن جائے گا ہمارے پاس لفظ؟ یہ پہلے کاف پر زبر چلی گئی، راہ ساکن ہو گیا، تو یہ آپ کا بن گیا استقرہ. استقرہ، اور بالکل یہ بھی اسی طرح حرکت پیچھے اپنی ٹرانسفر کر کے کاف کو استقرہ یستقر، استقرارن، قرار چاہنا، قرار پکڑنا. ٹھیک ہے، ٹکا رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بلایا تھا تو ظاہر بات ہے کلام کر کے ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جس کا انہوں نے اظہار کر دیا کہ ربی آرینی
انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا الفاظ تھے؟ لن ترانی، مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ایک ظاہر بات ہے انہیں بات سمجھانی بھی تھی، تو فرمایا کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو، ہم اس پر اپنی ایک تجلی جو ہے وہ اس کا اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کریں گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، استقرہ اگر وہ ٹک گیا، اگر استقرہ مکانہ اگر وہ ٹک گیا اپنی جگہ پر، تو فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی کی، جعلہ دکن، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو یہ وہ ہے ایک تعلق اللہ کی تجلی جو ہے. اب یہی خصوصیت پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینے والی، یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی بھی ہے. اس لیے فرمایا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ ریزہ ریزہ کر دینے والی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے. مضاف بھی ہو گیا. اب آتے ہیں ہم مادے کی طرف. کون سا آتا ہے جس کے بعد تازہ کریں ذہن میں؟ غیر سی افعال میں مثال. الحمدللہ یہ چیزیں جن سے آپ پہلی مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں، جنہیں ان کے نام بھی نہیں پتا تھے، مثال، اجوف، ناقص، اور الحمدللہ آج پہچاننے قابل ہو گئے کہ جی یہ مثال مادہ ہے اور یہ اجوف ہے، یہ ناقص ہے. واو کاف دال، استوقدا، یستوقدو. استوقدا آگ جلانا، آگ روشن کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. سورۃ البقرہ میں آپ کو ابتدائی میں الفاظ مل جائیں گے کہ جہاں پر ذکر ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ٹھیک ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے آگ جلائی. ٹھیک، وہاں پر آپ کو استوقدا کا لفظ جو ہے وہاں ملے گا. تو یہ مثال واوی کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کے بعد کون سی کیٹیگری آتی ہے؟ مثال یائی کی ایگزامپل ہم سکپ کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اجوف، اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف واوی میں میرے پاس مادہ ہے عین واو نون. استعونا، یستعونو، استعونا یستعونو. اجوف ہے، قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، واقبل ساکن ہے تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. عین کو اس نے حرکت دے دی زبر، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو گیا، الف میں چینج ہو گیا. استعانا، استعانا حرف علت متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. عین کو زیر دی، خود اس کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا. یستعینو، استعانا یستعینو، استعانتن مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. جمع متکلم کا صیغہ آپ نے بنانا ہے مضارع سے، بس یہ کام کرنا ہے. مضارع جمع متکلم کا صیغہ. یستعینو، تستعینو، تستعینو، استعینو، نستعینو. ہم مدد مانگتے ہیں، نستعینو ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نستعینو کا جملہ اس میں کنورٹ کریں، نحنو نستعینو کا، انا لگا دیں، انا نستعینو کا. اور مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. تو اللہم انا نستعینو کا ونستغفرو کا کر چکے ہیں. استغفرا یستغفرو، اور بخشش مانگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم جا رہے ہیں. خا یارا کیا بن جائے گا؟ استخیرا یستخیرو، استخیرا یستخیرو. استخارتن، استخارہ آ جائے گا اس سے. ٹھیک، وہ بنا تھا استعانا یستعینو، تو بالکل وہی قواعد اپلائی ہوں گے. تو یہ بن جائے گا آپ کے سامنے لفظ استخارہ. یا میں حرکت پیچھے ٹرانسفر کی زبر، اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا. استخارہ،
یا نے حرکت زیر ٹرانسفر کے پیچھے اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا. یستخیرو بھلائی مانگنا، خیر طلب کرنا، استخارہ کرنا. میں استخارہ کرتا ہوں. یستخیرو، تستخیرو، تستخیرو، استخیرو. اور کس سے استخارہ کرنا چاہیے؟ مشورہ. اصل میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، آپ اس حوالے سے ادھر کسی سے پوچھیں گے، کسی سے پوچھیں گے. ہر کوئی اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا. کیوں نہ مشورہ اس سے کیا جائے جس کا علم لامحدود ہے. کوئی آپ کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو جائے اس طرح مخلص نہیں ہو سکتا جس طرح وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. وہ بھی قدرت مانگنا، طاقت مانگنا. وہ بھی کاف دال را مادہ باب استفعال سے آیا. دعا استخارہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سے آپ مشورہ کریں اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے. تو یہ ہمارا مادہ ہو گیا. ناقص جائی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ واو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی جائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مادہ ہے میرے پاس سین کاف یا. استسقیا، یستسقیو. استسقیا، یستسقیو. صرف ایک چینج آئے گی. یا آپ حرف علت ناقص کے قواعد کیا ہیں؟ حرف علت متحرک ما قبل فتح تو الف میں چینج ہو جاتا ہے. لفظ بن جائے گا استسقا. استسقا، یستسقی. یہاں پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے. سقا یسقی ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے. باب ضربہ سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا، پلانا کسی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر باب استفعال میں آ گیا تو پانی مانگنا. آپ کی نماز استسقا کیا ہوتی ہے؟ آپ اللہ سے پانی مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں. اس نے پانی مانگا، استسقا. ٹھیک ہے. اس نے پانی مانگا، استسقا. موسیٰ نے پانی مانگا، استسقا موسیٰ. جب موسیٰ نے پانی مانگا، از لگا شروع میں، از کا زال ساکن ہے. آگے ملانے کے لیے اسے زیر دیں گے اور حمزۃ الوصل اس باب کا الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ. اب یہ دیکھیں اضرب، یہ چیز ابھی ہے بس ہماری پڑھنے والی باقی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فعل ہمارا سارا کور ہو جائے گا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارو. مراد یہ کہ پتھر پر لاٹھی مارو. فَانْفَجَرَتْ باب انفعال ابھی کل ہی پڑھا ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مشربہم. تو ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو، پینے کے گھاٹ کو اچھی طرح جان لیا، پہچان لیا. ٹھیک ہے. تو استسقا پانی مانگنا. ایک مادہ لفیف بھی کر لیں. لفیف مفروق کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. واو فا یا. استوفیا، یستوفیو. وفا یفی، واو فا یا. اوفا یوفی باب فال. ایفان، ایفا عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ پورا کرنا. ٹھیک. اب وہ پورا کرنا جب باب استفعال میں آئے گا تو کیا مفہوم ہوگا؟ پورا چاہنا، پورا مانگنا. یہ سیگا آپ کا بن جائے گا استوفا، کیونکہ ناقص کے قواعد وہی اسی اعتبار سے ابھی استسقا کر کے ہٹے ہیں. استوفا یستوفی. وہ پورا مانگتے ہیں. سیگا جمع مذکر غائب کا. یستوفی یونا، سامنے رکھیں لفظوں کو. یستوفی
متوفیون. اب ظاہر بات ہے ناقص کے قواعد اپلائی یہاں بھی ہوں گے. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے, مادے کا اور سیغے کا. قاعدہ کیا ہے؟ مادے کا حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, زبر نہیں ہے مٹائی جائے گی, اور پھر اس حرف کے موافق حرکت لگائی جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ پیش. یستوفون, پورا مانگنا. ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں میں کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے لیتے ہیں, جب لوگوں سے پورا ماپ کر لیتے ہیں تو یستوفون, پورا پورا مانگتے ہیں, پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, اور جب انہیں معاف کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون, اس میں کمی کرتے ہیں. خود جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پورا ڈیمانڈ کرتے ہیں, پورا چاہتے ہیں, لیکن دیتے وقت جان جاتی ہے. نہیں جی, مادے ہمارے ڈسکس ہو گئے. اب آپ کے پاس ٹیکسٹ جو ہے اسے سامنے رکھ لیں. جو مشہور دعائے قنوت ہے وہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے, اور اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سورہ مبارکہ ہم پوری کر چکے ہیں. اسی پیٹرن پہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مادے, باب, ماضی مضارع اس کا سیغہ, پھر یہاں پر جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے, اور درمیان میں ایک کالم میں نے اس دفعہ ایڈ کیا ہے پریپوزیشن کا بھی, کہ جس ورب کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے وہ پریپوزیشن آگے لکھ دی گئی ہے تاکہ آپ اس پریپوزیشن کو بھی سامنے رکھیں. پھر اس کے بعد اس کا مصدر اور پھر اس کے مصدری معنی. ایک دوسری دعا قنوت بھی احادیث سے جو ملتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے, لیکن ابھی ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں اس کا ورب یوز نہیں ہوتا, اس لیے ورب سے مراد ہے کہ فعل ابواب ہمارے پورے ہو چکے ہیں, لیکن فعل امر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تو اس وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ دعا بھی کروا دوں. باقی بہت خوبصورت دعا ہے وہ, دونوں دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک, یہ ابھی ہم کر چکے ہیں. عین واو نون مادہ, باب استفعال, استعانہ یستعینو جمع متکلم کا سیغہ, نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں, کا مفعول آ گیا, ٹھیک ہے, اور جملہ اسمی میں کنورٹ ہوا تو نحنو نستعینو کا انا لگا تو انا نستعینو کا, اور اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد ونستغفرک, غین فارا, باب استفعال استغفرا یستغفر استغفارا, بخشش مانگنا. ونستغفرک, اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, حمزہ میم نون مادہ, باب فعل. ہاں جی, باب فعل میں حمزہ میم نون آئے گا تو کیا بنے گا؟ آمنا یؤمنو. یہ سیغے بھی سامنے ذہن میں رکھیں, آمنا یؤمنو, ایمانن, ایمان لانا, ٹھیک ہے. ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو نؤمنو, ہم ایمان لاتے ہیں. نؤمنو باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایمان لانا کا مفہوم بنتا ہے. ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, اردو میں پریپوزیشن آ رہی ہے پر, انگریزی میں آتی ہے ان, عربی میں آ رہی ہے با. وَنُؤْمِنُ بِكَ, پہلے دونوں واضح وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, ٹھیک ہو گیا. اب پہلی جگہ پر کا جو ہے وہ حالت نصب ہے. ضمائر کے دو چارٹ ہی پڑے ہیں نا, حالت رفع والا چارٹ اور حالت نصب اور جر والا چارٹ. وہاں مفعول ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے, کا کی ضمیر وہی حالت نصب والی, لیکن یہاں پر با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ حالت جر والی ضمیر. چارٹ وہی جو ایک ہی چارٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ہی جیسی چارٹ ہے نا, لیکن فرق آپ کو الحمدللہ پتہ چل جائے گا. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, واو کاف لام باب تفاعل. دیکھیں آپ سارے مزید فی باب انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے اس میں. واو کاف لام باب تفاعل, تفعل یتفعل, توکل یتوکل, یتوکل تتوکل, تتوکل اتوکل نتوکل, ہم بھروسہ کرتے ہیں. نتوکل پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے الا کے ساتھ, ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, پریپوزیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلے گی. سا نون یا مادہ,
باب فعل اسنا یا یسنیو اسنا یسنی اسنان علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا. ہم تعریف کرتے ہیں تیری نسنی علیکا نسنی کا نہیں نسنی علیکا اور کیسی تعریف اچھی تعریف ونسنی علیکل خیرہ اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. اب یہ سامنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے روز بات کرتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک شین کاف را شکر یشکرو باب نصر ینصرو ثلاثی مجرد تو بہت آسان ہے باب کے لیے. ہم شکر کرتے ہیں تیرا نشکرک کافارا باب نصرہ کافارا یکفرو شکر کے مقابلے میں ناشکری کرنا. ہم ناشکری ویسے تو کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے. لا نکفرو کا نشکرو کا ولا نکفرو کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. یہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اگلے الفاظ ہے خا لام عین با فتح خلا یخلو خلا بھی اس سے لفظ نکلا ہے فوری طور پہ آپ کو معنی آ جائیں گے الگ کرنا. ٹھیک ہے. وہ نخلو ہم الگ کرتے ہیں. وہ نترکو تارا کاف تارا کا یترکو چھوڑ دینا ہم چھوڑتے ہیں. وہ نخلو وہ نترکو ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں کس کو میں یفجرو کا بڑے خطرناک الفاظ ہے. فا جیم را فجر یفجرو فجورن نافرمانی کرنا. وہ نافرمانی کرتا ہے یفجرو وہ نافرمانی کرتا ہے یفجرو وہ تیری نافرمانی کرتا ہے یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں یفجرو کا. اب ان الفاظ کو دیکھیے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ ہم الگ کرتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے دلچسپیاں ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ یہ بہت اہم حصہ ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور پھر کس طرح کا چھوڑنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ آپ کو خود پتہ چلے گا. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے نہیں کوشش کریں اپنے رنگ میں لانے کے لیے. وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللہم ایاک نعبد عین با دال عبد یعبد باب نصر ینصر عبادت کرنا. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفعول کو پہلے لائیں گے تو بنے گا کا نعبدو. اب وہ علیحدہ سے ضمیر عجیب سی لگ رہی ہے تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایا لفظ استعمال کیا گیا. ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج وہ ایاک نستعین بھی پورا ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی صاد لام واو باب تفعیل صلی و یصلی واو یا میں چینج ہو جائے گی صلی یا یصلی پھر صلی یصلی صلاتن نماز پڑھنا لام کے ساتھ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نصلی ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں نصلی لکا. ٹھیک ہے تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی وہ لام اور کاف کو آگے لایا گیا زور دینے کے لیے ولک نصلی اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ سَجَدَ يَسْجُدُ یہ بھی لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اگر اس کو لاکا کو استعمال کریں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ لاکا جو ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى سین عین یا با فتح
सआ यसआ भागना दौड़ना, हम भागते हैं। नसआ हम तेरी तरफ भागते हैं। नसआ इलैका हम तेरी ही तरफ भागते हैं। इलैका नसआ व इलैका नसआ। हाफादाल बाब ज़रबा यज़रिबू हाफादा यहफिदू, हम इसके माना होते हैं, आप कह लें लपकना, जल्दी करने के माना में इस्तेमाल होता है। व नाफिदू और हम लपकते हैं। व इलैका नसआ व नाफिदू हम तेरी तरफ दौड़ते हैं और लपकते हैं। एक मानी इसके होते हैं खिदमत के लिए हाजिर होना। अच्छा, उसके बाद अल्फाज हैं आगे, रा जीम वाव मादा बाब नसरा, रजा यरजू उम्मीदवार होना, ठीक, उम्मीदवार होना, हम उम्मीदवार हैं। नरजू जाहिर बात है किसी चीज के उम्मीदवार होंगे, तेरी रहमत के। व नरजू रहमता का मफूल इस्तेमाल हो गया, व नरजू रहमता का। खाशिन या खशिया यख्शा बाब समिया भी आ गया। यानी बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, आपको तकरीबन तमाम बाब यहां पर मिल जाएंगे। खशिया यख्शा डरना, हम डरते हैं। नख्शा और ज्यादातर किसी चीज से डरा जाएगा, हम तेरे अजाब से डरते हैं। वह नख्शा अजाब का, इसलिए कि इन्ना अजाब का यकीनन तेरा अजाब मुल्हिकुन मिलने वाला है। किसको? काफिरों को। और ये मुल्हिक जो है ये अलहका युल्हिकु बाब फाल से लफ्ज इस्तेमाल होता है, इल्हाक, ठीक है। अलहका युल्हिकु इल्हाकन मिलना बा के साथ इस्तेमाल होता है, तो उससे लफ्ज से जितने भी और अल्फाज भी बनेंगे वो भी बा के साथ ही आपको मिलेंगे। इन्ना अजाबा का मुल्हिकुम बिल कुफारी, काफिरों को मिलने वाला है। अब उसको तरतीब में आप देख लें, बिल कुफारी मुल्हिक, इन्ना अजाबा का बिल कुफारी मुल्हिक, तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। अब पूरी को जहन में रखें, सिर्फ मैं अरबी बोलता हूं, उसका तर्जुमा सिर्फ अपने अंदर महसूस करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और उससे जो अहद व पैमा कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुकु मई यफजुरुक, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नाफिद व नरजू रहमतक व नख्शा अजाबक इन्ना अजाबका बिल कुफार मुल्हिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह ताला हमारा एक और पोर्शन जो है कुरान मजीद का खुलेगा, तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। बस अब आपने एक काम करना है, एक छोटी सी अपने सामने क्या ले समरी टाइप बना लेनी है। 6 मुजर्रद के अबाब, उनका माजी मुजारे और 8 मजीदुल फी के अबाब, क्योंकि अब कल से जो सबक शुरू होगा वो इन अबाब में ही, बल्कि मुजारे में, इन अबाब के मुजारे में कुछ चेंजेस हैं जो आएंगी। अक्सर आपने मुझे सुना होगा यहाँ पर आयतें पढ़ते हुए या हदीस पढ़ते हुए, कोशिश तो मैंने वही की है कि जो पढ़ाया जाए आपको सिर्फ उसी के मुताल्लिका हदीस या आयात जो है तिलावत की जाए, लेकिन कई जगह पे नागुज़ीर हो जाता है उनको आयात का रेफरेंस देना। तो उस वक्त आप शायद अपने नोट किया हो कि यहाँ पर पढ़ना तो ये था मुजारे के मुताबिक, लेकिन ये यहाँ पर ये पढ़ा गया। जैसे कि आपको हल्का सा मैं तारुफ करा दूं, हुजूर ने फरमाया कि ला तज़ूलु कदम अब्नी आदम यौमल क़यामती हत्ता युसअलू होना चाहिए था, ठीक है, मजहूल जो है युसअलू, लेकिन ये युसअला इस्तेमाल हुआ है, वो पेश कहां गई? ये चीजें हम इंशाअल्लाह ताला कल से पढ़ेंगे। तो मुजारे के तगय्युरात हमारा टॉपिक होगा कल, बहुत अहम टॉपिक है। तो अब बल्कि जब जितने भी दिन है हमारे पास वो सब के सब बहुत अहम है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, बस अल्लाह ताला खैर वाफियत से मुकम्मल इसको फरमाई दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।